جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرار بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم۔ یہ اربعین نبوی کی 35 نمبر حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم سے لی گئی ہے۔ باب تحریم ظلم المسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ولا تناجشوا، اور کسی چیز کا نرخ بڑھانے کے لیے اس کی قیمت مت بڑھاؤ، بھاؤ مت بڑھاؤ، لوگوں کو اس پہ تیز نہ کرو کہ خواہ مخواہ ایک چیز کی قیمت بڑھ جائے جبکہ تم خریدنے والے نہ ہو، جس طرح دھوکہ کر کے لوگ بھاؤ بڑھاتے ہیں، نجش۔ ولا تباغضوا، ایک دوسرے کے ساتھ بغض اور نفرت اور دشمنی مت رکھو۔ ولا تدابروا، ایک دوسرے کو پیٹ مت پھیرو، سامنے آنے والا ہو اور آپ اس سے منہ موڑتے ہیں اس کو یہ بتانے کے لیے کہ مجھے تم سے کوئی وہ نہیں ہے، یا تمہارا آنا مجھے گوارا نہیں ہوا۔ ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، اور تم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے۔ ایک آدمی دوسرے کے ساتھ بھاؤ تاؤ کر رہا ہے، سودا طے ہو رہا ہے، اور تم آپس میں جا کر کے مجھے دے دو، چھوڑ دو ان کو، پہلے وہ یا چھوڑ دیں یا خرید لے، تو اگر وہ چھوڑ دے تو تم لے لو، لیکن دوسرے کا ابھی سلسلہ جاری ہے تو اس کو مت ہو، اس کے اوپر تم مت آ جاؤ۔ اور یہ صرف بیع کے بارے میں نہیں ہے، یہ رشتے کے بارے میں بھی ہے۔ دو خاندانوں کے درمیان رشتے کی بات چل رہی ہے تو تیسرے آدمی کو اس کے اوپر نہیں آنا چاہیے جب تک وہ رشتہ یا طے نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ طے ہو جائے گا تو ختم ہو جائے گا، یا وہ چھوڑ دیں گے تو پھر آپ جائیں دوبارہ آپ پوچھ لیں۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندے اور بھائی بن جاؤ، اللہ کے بندے اور بھائی بن جاؤ۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی، یعنی مسلمان آپس میں بہن بھائی ہیں۔ لا یظلمہ، تو بھائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کرے گا۔ ولا یخذلہ، اور اس کی مدد نہیں چھوڑے گا، اسے بے یار و مددگار اور بے آسرا نہیں چھوڑے گا۔ جب اسے مدد کی ضرورت ہوگی تو وہ مدد دے گا اپنی بس کے مطابق۔ ولا یکذبہ، اور مسلمان مسلمان سے جھوٹ نہیں بولے گا۔ ولا یحقرہ، اور مسلمان مسلمان کو حقیر نہیں جانے گا۔ التقوی ہاہنا ویشیر الی صدرہ، تقوی حقیقت میں ادھر ہے، یعنی شکل میں اور کپڑوں میں نہیں ہے کہ تقوی کی کوئی خاص ایڈریس ہے، کوئی خاص اس کی یونیفارم ہے، اس طرح نہیں ہے، کوئی ڈریس نہیں ہے تقوی کا، کوئی خاص شکل نہیں ہے تقوی کی۔ 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی کا تعلق دل سے ہے۔ بحسب امرئ من الشر، ایک آدمی کی برائی کے لیے یہ بات کافی ہے ان یحقر اخاہ المسلم، کو دوسرے مسلمان کو حقیر جانے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی بہت بڑا متقی اور پرہیزگار اور نیک اور صالح ہو،
لیکن اگر وہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھتا ہو کسی وجہ سے تو یہ اس کی برائی کے لیے کافی ہے کہ وہ برا آدمی ہے۔ کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہے۔ دمہ، اس کا خون بہانا حرام ہے اس کے لیے، اس کا خون قابل احترام ہے۔ ومالہ، اور اس کا مال دوسرے کے لیے قابل احترام ہے اور اس کا غلط طریقے سے لینا حرام ہے۔ وعرضہ، اور اس کی عزت پامال کرنا اس کے لیے حرام ہے، اس کی عزت کی حفاظت اس کے لیے لازم ہے۔ یہ حدیث تو جس طرح آپ نے سنا، جو مفاہیم اس کے اندر ہیں وہ تو واضح ہیں، لیکن تھوڑی سی اگر اس کی تفصیل ہو جائے تو لا تحاسد، حسد مت کرو، ایک دوسرے سے حسد مت کرو۔ یہاں پہ دونوں جانب سے حسد کی بات ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے حسد کرتا ہے اور وہ اس سے حسد کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو طرفہ حسد ہو تو یہ ممنوع ہے اور یک طرفہ ہو تو۔ اس طرح قرآن میں تو یک طرفہ حسد کی بات بھی کہی ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، وہاں سے تحاسد کی بات نہیں ہے، حسد کی بات ہے۔ حسد یک طرفہ، جس طرح پرامس، وعدہ یک طرفہ ہوتا ہے اور معاہدہ دو طرفہ ہوتا ہے، اسی طرح حسد اور تحاسد، ایک دوسرے سے حسد کرنا اور یک طرفہ حسد کرنا، دونوں حرام۔ حسد بہت بری چیز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک آدمی نے نیکیاں کی ہیں، بھلائیاں کمائی ہیں، نیکیاں کمائی ہیں، تو نیکیاں غارت کرنا گویا کہ نگیٹو مارکنگ، ظاہر ہے کہ یہ تو بہت بڑی غلطی پر ہوتی ہے، بہت بلنڈر ہوتا ہے، بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، تو آدمی کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ آدمی نے نیکیاں کمائی ہیں اور ان کی برباد ہو جاتی ہیں۔ نیکیاں برباد ہونے کے لیے کئی وجوہات ہیں، شرک ہے، شرک بھی نیکیاں برباد کرنے والی چیز ہے، شرک بھی، اور ریاکاری ہے۔ اسی طرح یہاں پہ حسد کی بات ہے، حسد بہت بری چیز ہے۔ حسد گویا کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ حسد کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو کچھ دیا ہے مجھے دے یا نہ دے لیکن اس سے لے لے، یہ تو ایک خالص منفی بات ہے، اور آدمی جلتا ہے اس بنیاد پر، اور جلتا ہے تو پھر جلنے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ کبھی کبھی وہ کوئی قدم بھی اٹھاتا ہے، یعنی اگر وہ صرف جلتا ہے تو وہ اپنی آگ میں جلے گا۔ اسی لیے لوگوں نے حسد کے بارے میں بڑی عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں، میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں کہ کفا بالحاسد ان یغتم وقت سرورک، جب تم خوش ہو اور تمہارے ساتھ کوئی حسد کرتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہے نا کہ وہ غمگین ہوتا ہے، وہ آپ کو خوشی میں دیکھ کر وہ جلتا ہے، بس آپ اس کو مزید کوئی اذیت نہ دے، وہ خود اپنی اذیت کے لیے خود کافی ہے، ٹھیک ہے۔ شاعر نے بھی اس کے بارے میں کہا دع الحسود وما یلقاہ من کمد، بس حسد کرنے والوں کو اور حسد کی وجہ سے اسے جو تکلیف پہنچتی ہے اس کو اس میں چھوڑ دو، اس حالت میں چھوڑ دو۔ کفاک منہ لہیب النار فی کبدہ، بس یہ تمہارے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے جگر کی آگ میں جل رہا ہے۔ ان لمت ذا حسد نفست کربتہ، جو تم سے حسد کرتا ہے اگر تو اس کو ملامت کرے تو وہ دل میں کہے گا کیسے میں نے اس کو اذیت دی نا، کیسے وہ بھی جل رہا ہے، میں نے اس کو کتنا لتاڑا، اب آخر اس نے بھی بات کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے حسد کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو کافی چوٹ پہنچائی ہے، تو اس کو بتاؤ مت کہ تم مجھ سے حسد کرتے ہو، یہ نہ کرو، یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، یہ نہ کرو، اسے چھوڑ دو، وہ اس پر مزید جلے گا کہ اچھا میں نے تو اس کے ساتھ اتنی حسد کی، اتنی برائی کی، اور میں اس کے لیے اتنا وہ دل میں کوٹ رکھتا ہوں اور وہ کرتا ہوں اور اسے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ اس کا کوئی اثر ہی نہیں لیتا، تو وہ مزید جلے گا، وہ مزید جلے گا۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو، وَإِن سَكَتَّ فَقَدْ عَذَّبْتَهُ بِيَدِهِ، تو اس سے چپ ہو جاؤ، بس گویا کہ تم نے اس کو بڑی سزا دی۔ اور کسی نے یہ بھی کہا ہے
الحسد حسک من تعلق به ہلک، حسد کی مثال اس کانٹے کی ہے کہ جس کو بھی چھپ جائے وہ خود برباد ہو جائے گا، بس وہ خود اپنے کانٹوں میں الجھا رہے گا۔ دیکھیں، سب سے بڑا گناہ جو ابتدا میں ہوا وہ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار تھا، یا اس کی حاکمیت کا انکار تھا جو شیطان نے کیا۔ بڑا گناہ تو یہ ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا گناہ حسد ہے، یعنی حسد ایک بڑا گناہ ہے جو شیطان نے کیا آدم علیہ السلام سے، لیکن اس سے پہلے جو بڑا گناہ تھا وہ تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو اطاعت سے منہ موڑ لیا نا، اصل گناہ تو وہی تھا۔ حسد اگر بہت بڑا گناہ ہے لیکن شرک تو نہیں ہے، شرک سے تو کم گناہ ہے نا، نیکیاں بھی برباد کرتا ہے، بہت کچھ بڑی چیز ہے لیکن شرک تو نہیں ہے۔ اچھا، اگر اس کی تفصیلات میں چلا جائے تو شرک بھی بن جاتا ہے، لیکن بہرحال ہر حسد شرک تو نہیں۔ تو شیطان تو پہلے شرک میں مبتلا ہوا، بڑا گناہ تو اس کا، عام طور پر لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے تو کہتے ہیں کہ بڑا گناہ اس کا حسد ہے، حسد نہیں ہے، بڑا گناہ شرک ہے۔ لیکن شرک کے بعد جو بڑا گناہ ہے وہ کیا ہے کہ وہ اس پر کھڑتا تھا، اس پر وہ جلتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، یعنی انسان کو فضیلت کی ہوگی، میں تاب نہ، مجھے فضیلت دی جاتی، خلیفہ مجھے بنایا جاتا، تو میری جگہ یعنی یا میرے ہوتے ہوئے انسان کو خلیفہ بنایا گیا، تو یہ اس کی جلن تھی، اس کا حسد۔ اور زمین پر بھی حسد ہوا بڑے گناہوں میں سے، جب قابیل نے حابیل سے حسد کیا، قابیل نے جو آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا، اس نے حسد کیا کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہوئی اور میری کیوں قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ بنیاد، لا تحاسد، یہ نہ کرو، ولا تناجشوا، نجش، کسی کو، دوسرے کو کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ دوسرے کے نزدیک وہ چیز بڑی لگے اور وہ دوڑ کر اس کو خریدے، چاہے وہ زیادہ قیمت والی چیز نہ ہو لیکن وہ زیادہ قیمت پر خریدے۔ تو اس میں یہ دونوں باتیں آتی ہیں، کسی چیز کے اندر وہ خوبیاں نہیں ہیں جو خوبیاں آپ اس میں گنتے ہیں۔ یہ دلال قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں میلوں ٹھیلوں میں اور بازاروں میں، مارکیٹوں میں، صرف میلوں میں نہیں ہوتے، یہ جو آج کل بڑی مارکیٹیں ہیں، جو سٹاک مارکیٹیں ہیں یا دوسرے مارکیٹ، اس میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں نا پروپیگنڈے پر زیادہ پیسے خرچ کرو، چاہے ایسٹ کم پیسوں کے ہوں۔ لوگوں نے تو اتنا مبالغہ کیا ہے کہ $1000 تمہارے پاس ہو اور کاروبار کرنا چاہتے ہو تو $900 پروپیگنڈے پر لگاؤ، ایڈورٹائزمنٹ پر، اور $100 کا مال خریدو۔ اب دیکھیں نا، وہ $100 کا مال تمہیں وہ 900 کما کے دیں گے، اور اس سے اور بڑھ کر بھی دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی آنکھیں بند کر دو، لوگوں کو اندھا بنا دو۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے نا، ٹی وی میں جو لوگ کر دیتے ہیں، اب دلال، وہ پرانے زمانے میں جو میلوں میں دلال ہوتے تھے وہ بیچارے ویسے بدنام ہوتے تھے۔ آج کل آپ ٹی وی میں اشتہار دے دیں تو پھر وہ جانے اور اشتہار کو کس انداز سے وہ اٹریکٹیو بنایا جاتا ہے، اور کس انداز سے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اور کیسے انداز سے اور لوگوں کے ذہن میں بار بار وہ بات ایسی ڈالی جاتی ہے کہ صبح سب لوگ جو ہے نا مارکیٹ میں جا کر اسی چیز کا پوچھنے لگتے ہیں۔ تو یہ نجش ہے، اور یہ بھی نجش ہے کہ ایک چیز پر بولی ہو رہی ہے، بولی جس کو کہتے ہیں نا، بولی ہو رہی ہے، اور ایک آدمی خریدتا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یار میں تو 10,000 کی خریدتا ہوں، تو 10,000 تو بیس بن گیا۔ سمجھ میں آتی ہے کہ حالانکہ چیز 10,000 کی تھی نہیں، اور اس نے خریدنی بھی نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ اب دوسرا آئے گا تو کہتے ہیں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ 10,000 کہتے ہیں تو میں تو چلو 10,000 میں تو میں 200 روپے اضافہ دے دوں گا، تو چلو مجھے شاید فائدہ ہوگا، حالانکہ وہ چیز ایسی نہیں۔ تو لا تناجشوا، سمجھ میں آتی ہے بات؟ کسی چیز کا بھاؤ بڑھانے کی وجہ سے لوگوں کو اس کے خریدنے پر تیز مت کرو۔ لوگوں کو خریدنے پر تیز کرنے کے لیے کسی چیز کا مصنوعی طور پر بھاؤ مت بڑھاؤ۔ تو یہ مصنوعی بھاؤ بڑھانا جو ہے نا، اس میں بھائی کئی چیزیں شامل ہیں۔ آج کل جو چیز کا جو کنزیومر تک پہنچتی ہے نا، وہ اصل جگہ سے، مثلا وہ جو کمپنی ہے، جو مل ہے، جو کارخانہ ہے، جو پروڈکٹ کا جو زیرو پوائنٹ ہے، وہیں سے چلتے چلتے کنزیومر تک آتے ہوئے درمیان میں جتنے مڈل مینز ہوتے ہیں، یہ مڈل مینز اصل میں کیا ہے؟ یہ تو بس اپنا حصہ لیتے ہیں، اور چیز اتنی قیمت کی نہیں ہوتی جتنی قیمت کو کنزیومر کو خریدنی پڑتی ہے۔
یہ بھی حقیقت میں اس کی ایک قسم ہے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ یہ اگرچہ بظاہر تو نجش نہیں ہے لیکن نجس تو ہے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ اگر نجش نہیں بھی ہے تو نجس تو ہے، گندگی چیز تو. اس لیے کہ درمیان میں مثلا ایک آدمی نے خرید لیا، پھر اس نے دوسرے کو بیچا، اس نے تیسرے کو بیچا، ابھی چیز آئی بھی نہیں ہے اور درمیان میں یہ بھاؤ بڑھتا جاتا ہے نا. جب جتنے درمیان میں دلال آتے ہیں، جتنے خریدار آتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہر خریدار تو منافع کے لیے اس کو خریدتا ہے. تو یہ کوئی ایسی قانون سازی ہونی چاہیے جس میں یہ چیزیں نہ ہو. اور حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے نا کہ لا یبیع حاضر لباد. دیہات سے ایک آدمی، مثلا آج کل کی بات کر دیں، دیہات سے ایک آدمی بھیڑ بکریوں کا ریوڑ، گائے بھینسوں کا ریوڑ بازار لے آ رہا ہے تاکہ قربانی کے لیے لوگ جانور خریدیں. اب شہر کے لوگ جا کر راستے میں ان سے خرید لیتے ہیں اور پھر وہ زیادہ قیمت پر شہر والوں کو بیچتے ہیں. نبی نے فرمایا ایسا نہ کرو، ان دیہاتیوں کو چھوڑو، وہ لے آئیں. وہ مطلب اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میرا یہ دمبا یا میرا یہ بکرا یا میرا یہ جانور جو ہے وہ اتنے میں اگر بک جائے تو مجھے بڑا فائدہ ہے. اب درمیان میں وہ اس کی سادگی سے فائدہ اٹھا کر وہ شہر والا جو تاجر ہے، جو دلال ہے، وہ اس کو پیسہ تو دے دیتا ہے لیکن وہ اتنا نہیں کماتا اس میں، وہ جس نے پالا تھا سال 2 سال اس جانور کو. درمیان والا جو مڈل مین ہے وہ اس میں زیادہ کرتا ہے اور شہر والوں کو نقصان ہوتا ہے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو شہر والوں کو نقصان کس وجہ سے ہوتا ہے؟ بھائی اس آدمی کو آنے دو کہ وہ آ کر یہاں پہ شہر میں اپنے جانور لے آئے اور اس کو جو بھاؤ زیادہ مناسب لگتا ہے اسی پہ لوگ خریدے تو اسے بھی فائدہ ہوگا، اسے بھی فائدہ ہوگا. اب درمیان والا جو ہے وہ درمیان میں آ کر وہ خامخواہ لوگوں کے لیے مہنگائی کا سبب بنتا ہے. تو یہ چیزیں شریعت میں ممنوع ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے سے بغض مت کرو. یہ چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. حسد، نجش اور بغض. ظاہر ہے حسد اور بغض، نجش اور بغض. بھائی میں خریدوں یا نہ خریدوں لیکن یہ نہ خریدے، اور خواہ میں اس کا جیب خالی کر دوں، خواہ میں اس کے جیب پر اتنا زیادہ بوجھ ڈالوں. کبھی تو بیچنے والے نے لوگوں کو رکھا بھی ہوتا ہے کہ چلو تم اتنا بتا دو پھر اتنا بتا دو. کئی آدمیوں کو دیاڑی پر رکھا ہوتا ہے. جس طرح وہ مداری ہوتے ہیں نا، میلے میں مداری ہوتے ہیں، اسی طرح یہ کاروبار میں بھی سب مداری. ولا تباغضوا ولا تدابروا. تدابر مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو پیٹ پھیرنا کہ بھئی مجھے تو تم سے نفرت ہے، مجھے تو تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارا آنا میرے لیے گوارا نہیں ہے، یا تمہارا آنا مجھ پر برا لگا، یا میں تم سے نفرت کرتا ہوں. زبان سے کچھ نہیں کہتا لیکن باڈی لینگویج. تدابر کا مطلب باڈی لینگویج ہے، چہرے کی زبان اور جسم کی زبان. اب کیا کہتے ہیں اس کو، ایٹیچیوڈ سمجھے اس کو، یا اس کو جو بھی کہتے ہیں، ایک ایسا رویہ اختیار کر. ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض. اور جب ایک آدمی سودا طے کر رہا ہو، اس کو عربی میں مساومہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مساومہ. وہ کہتے ہیں اس کی کتنی قیمت ہے تو آپ کہتے ہیں اس کی 100 روپے قیمت. کہتے ہیں نہیں یار 100 نہیں، 80 روپے لے لو. کہتے ہیں نہیں یار چلو 95 دے دو. اس کو کہتے ہیں بھاؤ تاؤ. تو بھاؤ تاؤ کرنا، مساومہ. اب یہ بھاؤ تاؤ جاری ہے 2 آدمیوں کے درمیان. ایک تیسرا آدمی کہتے ہیں یار مجھے چلو مجھے 100 میں دے دو. خدا کا خوف کرو، ابھی تو ان کے بعد درمیان بات چل رہی ہے. ان کو چھوڑ دو کہ وہ آپس میں کیا طے کرتے ہیں. تو اگر انہوں نے چھوڑ دیا تو پھر تم خرید لو. لیکن اگر وہ ان کی ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے تو تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اس درمیان میں اس میں دخل دے دو. اسی طرح رشتے کی بات ہو رہی ہے اور ایک تیسرا آدمی آ کر اس میں اپنا وہ بھی کر دیتا ہے کہ مجھے بھی رجسٹر کر دو اس رشتے میں. تو یہ غلط بات ہے. بس ان کو چھوڑ دو. اگر وہ رشتہ طے کرتے ہیں تو کر لیں، اور نہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا نہیں ہوا تو پھر تم جاؤ اس میں دخل دے دو. لیکن جب تک ان کا فیصلہ نہیں ہوا ایک طرف، اس لیے کہ یہ گویا کہ دوسرے کا حق مارنا ہے. اب جب انہوں نے بھاؤ تاؤ شروع کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دو آزادی طور پر. تم
ان پہ قدغنیں کیوں لگاتے ہیں؟ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندے بھائی بن جاؤ۔ اصل میں دیکھیں نا شریعت کی بات، عام طور پر یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اردو میں شعر ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوستاں یا کم ہے اور بھائی بہت، کہ بھائیوں نے تو یوسف علیہ السلام کو کومے میں ڈالا تھا۔ تو کسی نے کسی سے پوچھا کہ بھائی اچھا ہے یا دوست، تو اس نے اس کا جواب دیا کہ وہ بھائی جو دوست بھی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوست کو بھائی پر ترجیح دی، چونکہ یہ باتیں تو ہیں، بھائی کا کبھی دشمن بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے کمالات کو دیکھیں، ہر حدیث میں خود ایک کمال ہے اگر آدمی کی سمجھ ہو۔ وَكُونُوا إِخْوَانًا، یہ نہیں فرمایا وَكُونُوا إِخْوَانًا کہ بھائی بن جاؤ، بلکہ کہاں وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ ایک اخوت اور بھائی چارے کی بنیاد ہے کہ ایک ماں باپ کے بچے ہیں، ایک اخوت کی وہ بنیاد ہے کہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ تو بھائی جب اس بنیاد پر بھائی ہوں کہ وہ ایک ماں باپ کے بھائی ہوں تو ایک دوسرے سے حسد کر دیں، لیکن اگر بھائی چارہ اس بنیاد پر ہوں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، بندہ میں بھی ہوں بندہ وہ بھی اور رب کے بندے ہیں، تو اب پھر حسد کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ اگر اس کو دیکھا جائے، اب یوسف علیہ السلام کے بھائی اگر اس کو دیکھتے کہ بھائی باپ جو ہے یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو پیغمبر ہیں جب وہ کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے اشارے سے کرتے ہیں، وہ گناہ تو نہیں کرتے، تو پھر وہ ان کو حسد کرنے کے لیے کوئی موقع ہی نہیں ہوتا۔ لیکن انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیغمبرانہ حیثیت کو، عباد اللہ والی بات کو الگ کر کے صرف وہ اخوت والی بات کہ بھئی وہ بھی اس باپ کے بیٹے میں بھی اس باپ کا بیٹا، تو ظاہر ہے کہ باپ کے بیٹے ہونے کی وجہ سے تو ہم برابر ہیں، تو اس سے زیادہ محبت کیوں اور ہم سے کیوں نہ، تو بات اس وجہ سے بگڑ گئی۔ اور یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، تمہاری اخوت کی بنیاد اللہ کی بندگی ہو، اللہ تعالیٰ کی عبدیت ہو، کہ تم عبد ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے معبود ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر ان کے فیصلوں پر راضی ہو جاؤ، اس کی بندگی پر راضی ہو جاؤ، تو یہ اخوت پھر دائمی اخوت ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، یہ اسلام جو ایک نظریہ ہے، یہ جب مولانا مودودی جب قومیت کے مسئلے پر بات کرتے ہیں نا، تو جب نیشنلزم پر بات کرتے ہیں تو ایک بات مولانا نے یہ کھل کر کی ہے کہ دیکھو نظریے کے مقابلے میں قومیت کی جو بات ہے اس میں کوئی جان نہیں ہے نظریے کے مقابلے، اس لیے کہ نظریے کے علمبردار آپ کو دنیا کے کونے کونے میں مل سکتے ہیں، لیکن اس قوم کے لوگ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کے اس میں، مثال کے طور پر اگر ہم ایک پختون نظریے کے تحت رہیں کہ ہم ہم صرف پختونوں کے ساتھ تعلق رکھیں گے، پختون ہے تو پختون کا بھلائی چاہیں گے اور پختون کے علاوہ ہمارا کوئی وہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ پختون ہمیں ملے گا تو ٹھیک ہے، اسے یہ توقع، لیکن انگریز سے تو پھر آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے، عرب سے تو آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے، بنگالی سے تو آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے، بہاری سے اور پنجابی سے تو آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے۔ تو آپ نے خود اپنا دائرہ تنگ کر دیا، آپ نے اوپر اللہ تعالیٰ کی وسیع دنیا کو آپ نے خود اپنے لیے تنگ کر دیا، خود اپنے لیے قدغنے بتا دی۔ لیکن اگر آپ ایک نظریے کو اپناتے ہیں تو نظریے کے لوگ چاہے وہ عرب میں ہوں، چاہے وہ عجم میں ہوں، چاہے وہ کہاں پہ ہوں، چاہے وہ کہاں پہ ہوں۔ آج مجھے کسی نے کلپ بھیجا، اس میں ایک انگریز عورت ہے، وہ بلی طرح جس طرح وہ گھومتے پھرتے ہیں، لیکن وہ ایک آدمی کو کلمہ توحید کے بارے میں مائل کرتی ہے، اسے سمجھاتی ہے اور اللہ کی توحید کا مطلب کیا ہے اور ایمان کا مطلب کیا ہے، آدمی کا دل خوش ہوتا ہے، دل خوش ہوتا ہے۔ تو نظریے کی بنیاد پر آپ کو لوگ کہاں کہاں پہ ملیں گے۔ اب دیکھیں نا، غزہ میں اگر وہ کہتے کہ ہم عرب، پہلے تو عرب اور یہودی کی لڑائی تھی نا، عرب اسرائیل جنگ، لوگوں نے اس کو یہ معنی دیا، تو عرب اسرائیل جنگ تھی تو بھائی یورپیوں کا اس میں کیا، ان کی مرضی ہے کسی کے ساتھ کھڑے ہوں کسی کے ساتھ کھڑے نہ ہوں۔ اب یہ جو حماس نے جو شروع کر دیا ہے تو وہ عرب اور یہودی کا جنگ نہیں ہے، عرب اسرائیل کا جنگ نہیں ہے، کی جنگ نہیں ہے، وہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے، وہ بیت المقدس کی آزادی کی جنگ ہے، وہ خلافت کے قیام کی جنگ ہے، وہ ظلم کے خلاف مظلوم کی جنگ ہے۔ تو ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کہاں کہاں کتنے لوگ
سب سے زیادہ تو نیلسن منڈیلا کی قوم جو ہے نا اس کے لیے اتنی کڑی ہوئی ہے کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں. اور ابھی انشاءاللہ آپ یقین کر لیں کہ آپ برطانیہ جیسے لوگ بھی اسی راستے پر آ رہے ہیں. آپ حیران ہو جاتے ہیں. میرے ایک دوست تھے وفات پا گئے تھے، وہ کورونا میں وفات پا گئے تھے، تو میرے ان سے وہ اس میں زیادہ رہے تھے ماسکو میں 17-18 سال ادھر رہے. تو کبھی کبھی گپ شپ میں مجھے کہتے تھے بتاؤ آپ کے نزدیک یورپ کا کون سا ملک سب سے پہلے اسلام کے آغوش میں آئے گا؟ تو میں کہتا تھا کہ برطانیہ، فرانس اور اسپین، ان تینوں ملکوں میں سے ایک ملک، اور زیادہ ترجیح میری تھی برطانیہ کہ یہ پہلے اسلام کے آغوش میں آئے گا. وہ کہتے کہ نہیں، میں زندہ رہا تو میں تم کو بتاؤں گا کہ ماسکو تمہارے برطانیہ سے پہلے اسلام کے آغوش میں آئے گا. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آ رہے ہیں سارے لوگ، قریب ہے کہ آپ بظاہر تو اسباب ایسے لگتے ہیں کہ ابھی چند سالوں کی بات ہے، بہت کم وقت میں آپ دیکھیں گے کہ برطانیہ اسلام کے اس میں آ گئی. تو یہ ہے نظریے کی قوت، نظریے قومیت کے مقابلے میں نظریے کی قوت. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا کی بات. پھر آگے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، اور وہ بھائی ہونے کے تقاضے سے لا یظلمہ، کم از کم اس پر ظلم تو نہ کرے. بھائی تو ظلم میں اس کے، بلکہ جاہلیت کے زمانے میں تو بات یہ تھی کہ انصر اخاک ظالما و مظلوما. یہ قبائلیت میں تو بھائی کا بڑا وہ ہے نا، بھائی کے مقابلے میں آج بھی جہاں پہ قبائلیت کی وہ زیادہ ہے نا، وہاں پہ آپ کا بھائی ہو اور آپ کسی کا بھائی ہو اور آپ اس کے بھائی کے سامنے اس کی کوئی بات کہہ دیں نا تو وہ بالکل آپ کا دوست ہوگا، لیکن وہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی آنکھیں بدل گئی. میرے بھائی کی برائی کرتے میرے سامنے، لوگ برداشت نہیں کرتے. تو قبائلی سسٹم میں یہی بنیادی چیز ہے. وہاں پہ بھائی کی، جس طرح ہم تربور کہتے ہیں نا، تربور، تو تربور دو معنوں میں بولا جاتا ہے نا. تربور ایک تو مطلب ہے کہ اپنے ساتھی کے بارے میں بول، دوست کے بارے میں، بھائی کے بارے میں بولا تھا، اور بعض علاقوں میں وہ دشمن کے بارے میں بولا جاتا ہے. تو یہ فرق ہے قبائلیت کا. تو جو خالص قبائلی علاقے ہیں وہاں پہ تربور کا مطلب دشمن نہیں ہے، وہاں پہ تربور کا مطلب بھائی ہے. اور جو ذرا قبائلیت میں تھوڑے سے کم ہے وہاں پہ تربور کا مطلب دائی بھی ہوتا ہے اور کبھی دشمن بھی ہوتا ہے. تو لا یظلمہ ولا یخذلہ، اس پہ ظلم نہیں کرے گا. حالانکہ اس زمانے میں یہ تھا کہ بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو، لیکن کم از کم یہ بات تو نہیں کہ وہ ظالم ہو تو اس پہ ظلم تو نہ کرو. ظلم میں اس کی مدد نہ کرو لیکن اس پہ ظلم تو نہ کرو. تو مسلمان پر ظلم نہیں کرے گا. ولا یخذلہ، اور یہ نہیں کہ خود اس پر ظلم نہیں کرے گا، اس کو بے یار و مددگار چھوڑے گا بھی نہیں. اسے اس کی مدد کی ضرورت ہوگی اور کہتا ہے کہ نہیں توڑو. اسی وجہ سے حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ اگر کسی کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی برائی ہو رہی ہو، مثلا آپ بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے کسی مسلمان کی برائی ہو رہی ہو، غیبت ہو رہی ہو، اس پہ الزام، اس پہ بہتان، اس کے اوپر جھوٹ، اس کے برائی کسی طریقے سے، اور آپ نے اس کی مدد نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ، نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے اس وقت بے یاد و مددگار چھوڑے گا جب وہ بہت زیادہ محتاج ہوگا کہ کوئی میری مدد کر دے. دنیا میں بھی ایسا وقت آ سکتا ہے، اور دنیا میں نہ آئے تو قیامت میں تو آئے گا. یہ وہ بنیادی چیز ہے نا. ہمیں لوگ کہتے ہیں آپ مولانا مودودی کی خواہ دفاع کیوں کرتے ہیں؟ تو ہم صرف مولانا مودودی کی دفاع نہیں کرتے. میرے سامنے اگر کسی دوسرے آدمی کے اوپر الزام لگایا جائے، غلط بات کی جائے اور مجھے نہ، میں اس کی مدد نہیں کروں گا. میں کہوں نا یار یہ مجھے نہیں معلوم، تمہیں معلوم ہو تو میں اس کی مدد، میں اس میں تمہارے ساتھ نہیں. یعنی یہ صرف ایک آدمی کی بات نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جس آدمی کے ساتھ اسلام کے کئی چیزیں وابستہ ہے تو اس کا مقام اور ایک عام آدمی کے مقام میں فرق ہے، لیکن بحیثیت مسلمان تو سب کا حقوق برابر ہے. تو لا یخذلہ، اس کو بے یار و مددگار نہیں. اب آپ بتائیں، یہ جو مسلمانوں نے غزے والوں کو بے یار و مددگار چھوڑا ہے مسلمانوں نے. آج مجھے کسی نے بلکہ اخبار میں نے پڑھا، ایک آدمی نے ایک مطلب ہے کہ فرضی قسم کی ایک وہ کہ نا کہ کسی مسلمان نے ٹرمپ کو اسلام کی دعوت دی، تو اس ٹرمپ نے اس کا جواب دیا. فرضی ایک داستان ہے اس نے نا سمجھانے کے لیے. تو اس نے باقاعدہ اس پہ لکھا ہے کہ مجھے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، تم خود اپنے آپ کو مسلمان بناؤ، تمہارے پیغمبر کی بات ہے، تو تم مسلمان ہو، تمہارے حکمران مسلمان ہیں جو غزے کو دے کر یہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ.
اور یہ اف تک نہیں کر سکتے، وہاں پانی نہیں بھیج سکتے، اسرائیل سے سارے اتنے دبے ہوئے ہیں۔ تو اگر یہ تمہارے بچے ہوتے جن کو تم سمجھتے ہو کہ ہمارے، تو مسلمان ہو تم، تو مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ بھی تمہارے بہن بھائی ہیں، وہ بھی تمہارے ماں باپ ہیں، وہ تمہارے گھر ہیں، وہ بھی تمہارے لوگ ہیں۔ تو اگر تمہارے اپنے لوگوں سے، تمہاری اپنی بچے سے، تمہارے ماں باپ سے، تمہاری بیوی سے، اگر یہ سلوک ہو تو تم اسی طرح بیٹھو گے، نہیں یار بس میرے بس میں نہیں ہے، میرے بس میں نہیں، میرے بس میں، تم مرو گے اپنے اس کے پیچھے۔ تمہاری موجود ہوتے ہوئے تمہاری بچی کو کوئی اغوا کر دے اور تم کہتے ہو یار بس وہ تو گاڑی میں چلے گئے اور میرے بس میں نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ آ کر کھاؤ گے اور پیو گے اور بیٹھو گے اور سو جاؤ گے، مرو گے۔ کہتے کہ یار جب وہ نہیں ہے تو میں کیسے، یہ زندگی کا کیا مطلب؟ لیکن ہمارے مسلمان حکمران ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ میں اور آپ، ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم کچھ کر لیں؟ ہمارے پاس یہی زبان ہے، یہی جو ہے جو دل کی بڑاس نکالتے ہیں زبان پر آتی ہے۔ واللہ آدمی تو کبھی کبھی پانی پیتے ہوئے بھی جب مجھے غصہ یاد آتا ہے تو میں کہتا ہوں یا مولا، ہم پانی پیتے ہیں، ہمیں پانی میسر ہے، ان لوگوں کو پانی نہیں میسر، تو کیا ہم ان سے اچھے ہیں کہ ہمیں پانی ملا ہے ان کو نہیں ملا؟ تو پھر کہتے ہیں کیا کریں، بس کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن جو لوگ کچھ کر سکتے ہیں، جن کے پاس فوجیں ہیں، جن کے پاس بم بارود بھی ہے، جن کے پاس جہاز بھی ہے، جن کے پاس قوت بھی ہے، وہ اگر کچھ نہ کرے تو وہ کیسے مسلمان ہیں؟ لا یخذلہ۔ اچھا جی، مسلمان کو بے یار مددگار نہیں چھوڑے گا۔ ولا یکذبہ، مسلمان سے جھوٹ بھی نہیں بولے گا۔ حالانکہ کتنے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، حکمران قوم سے جھوٹ بولتا ہے، قوم حکمرانوں سے جھوٹ بولتے ہیں، بالا افسران نیچے والے سے اور نیچے والے بالا افسران سے جھوٹ بولتے ہیں، ہمسائے سے جھوٹ بولتے ہیں، یار میاں بیوی ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں، بچے ماں باپ سے جھوٹ بولتے ہیں، استاد اور شاگرد ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں، خریدنے اور بیچنے والے ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ ولا یکذبہ ولا یحقرہ، اور مسلمان کو حقیر بھی نہیں جانے گا۔ لوگ حقیر جانتے ہیں، تو عام طور پر تو حقیر جانتے ہیں اس وجہ سے، یا نسب کی وجہ سے کہ میں فلان ہوں اور وہ فلان ہے، اس کی نسب کو دیکھو، اس کے باپ کو دیکھو، اچھا، یا اس کی کسی جسمانی کمزوری کی وجہ سے، اس کے رنگ کی وجہ سے، اس کے علم کی وجہ سے، اس کے کسی دوسری کمزوری معذوری کی وجہ سے، اس کی غربت کی وجہ سے، وہ مسافر ہے، کہیں دور سے دوسری جگہ سے آیا ہوا ہے، کسی بھی وجہ سے۔ لیکن ایک وجہ جو ہے وہ بہت عجیب ہے، اور جو اس حدیث میں اس کی طرف صاف اشارہ ہے، دیکھیں نا، وَلَا يَحْقِرُهُ، کوئی کسی کو حقیر نہ جانے۔ آگے فوراً کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ ادھر ہے سینے میں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں الفاظ ملا کر اس سے ایک جو معنی سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ بالخصوص کسی کو مذہب یا عمل میں کمزور ہونے کی وجہ سے حقیر جاننا ہے، کہ ایک آدمی اپنے آپ کو مذہب کے لحاظ سے بہت اونچے مرتبے پر سمجھتا ہے، سمجھ میں آتی ہے بات، اور دوسرے کو اسی لیے حقیر سمجھتا ہے کہ تو میری طرح نہیں ہے، میری داڑھی بڑی ہے تمہاری داڑھی چھوٹی ہے، سمجھ میں آتی ہے بات، میں اتنے نفل پڑھتا ہوں اور تو نہیں پڑھتا، میں اتنے روزے رکھتا ہوں اور تو نہیں رکھتا، میں اتنا پہنچا ہوا ہوں، اتنے اذکار کرتا ہوں تو نہیں کرتا، تو اسی وجہ سے لوگوں کو حقیر۔ بظاہر یہیں پہ یہ بات ہے کہ ایک آدمی اپنے تقویٰ کے گھمنڈ میں دوسرے لوگوں کو اپنے سے تقویٰ میں کمزور جان کر حقیر سمجھتے ہیں۔ کل پرسوں جو واقعات ہوئے نا، وہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ افریقہ سے جو جہاز آیا رہا تھا، اپنے سے پڑھا، وہ جو ایک آدمی ہے اور وہ اس کے کاغذات میں کچھ خرابی ہے اور وہ لوگ اس کو نہیں چھوڑتے اور جہاز اڑ جاتا ہے اور وہ پھر بھی بیٹا ہے، وہ کہتے ہیں یار جاؤ، اب تو جہاز اڑ گیا، کہتے ہیں نہیں جاؤں گا، میں تو حرم جاؤں گا، بولتے جہاز تو چلا گیا، کہتے ہیں وہ آئے گا واپس، مطلب وہ آئے گا یا دوسرا جہاز ہے، لیکن میں نے جانا ہے، میں جاؤں گا۔ وہ جہاز واپس آتا ہے خرابی کی وجہ سے، خرابی ہوتی ہے واپس آ جاتا ہے، اچھا، لیکن پھر بھی اس کو سوار نہیں کیا جاتا، خرابی ٹھیک کی جاتی ہے، جہاز اڑتا ہے، یہ پھر بھی وہاں پہ بیٹھا رہا،
اچھا پھر بھی لوگ کہتے ہیں یار جاؤ، وہ تو دوبارہ آ بھی گیا پھر بھی تمہیں نہیں لے گیا، جاؤ، کہتے ہیں یار میں نہیں جاؤں گا، بس میں حرم جاؤں گا۔ اب دوبارہ جہاز خراب ہو جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، اور پائلٹ کہتا ہے یار جب تک اس آدمی کو نہ بٹھائے نا تو یہ جہاز جانے والا نہیں ہے، بٹھائے اس کو، تو بٹھاتے چلا جاؤ تو وہ خوش خوش ہے۔ اس کی داڑھی نہیں ہے، اس کی داڑھی۔ اب جو لوگ صرف اپنی داڑھی کی وجہ سے اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہے کہ میں تو جنت الفردوس کا مالک ہوں، اور تمہاری چونکہ داڑھی نہیں ہے تو تم خدا کا خوف کرو یار، تم ایک گناہ یا ایک غلطی یا ایک کمزوری کی وجہ سے، اس میں ایک ظاہری کمزوری ہے، اور تمہارے یہ ظاہری کمزوریاں زیادہ بڑی کمزوری ہے یا جو باطنی کمزوری ہے وہ زیادہ خرابی ہے؟ دیکھیں نا، شرک، حسد، ابھی ہم نے پڑھا نا، یہ جو دل کی بیماریاں ہیں نا یہ زیادہ خطرناک ہیں۔ میں طلبہ کو بتاتا ہوں کہ جو چیزیں، جو خطرناک چیزیں سین جو دیکھی جاتی ہیں وہ زیادہ خطرناک ہے، جو ان سین ہے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ تو کہتے ہیں میں کہتا ہوں اگر ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ تو دیو آ گئے، جنات آ گئے، تو پھر سب بھاگ جاؤ گے۔ اگر انسان آ گیا تو بڑا انسان ہوتا آ جائے گا، تو ہم بھی انسان ہیں وہ بھی انسان ہے، آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ برائیاں ایسی ہے جو آدمی کو نظر نہیں آتی، اپنی ظاہری اچھائیوں کو وہ دیکھتا ہے اور خود ان کے اندر جو برائیاں ہوتی، یہ بہت بڑی بیماری ہے انسانوں کے اندر، سمجھ میں آتا ہے؟ یہ تلبیسی ابلیس جو امام ابن جوزی کی کتاب ہے نا وہ ضرور پڑھنی چاہیے لوگوں کو۔ تلبیسی ابلیس، اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، امام ابن جوزی نے لکھا ہے، اس میں اس نے یہ لکھا ہے کہ دیکھو یہ صرف کافی نہیں ہے کہ تم ایمان لے آئے ہو تو تم ابلیس سے بچ گئے، سوال پیدا نہیں ہوتا، کوئی آدمی ابلیس سے بچ نہیں سکتا، وہ بدبخت تو پیغمبر کے پاس بھی آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا آپ کے پاس بھی شیطان آتا؟ کہتے ہاں، وہ تو اتنا بے حیا ہے، اسے خوب پتہ ہے کہ پیغمبر کو میں دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن پھر بھی وہ پیغمبر کو کے پاس آتا ہے، کیوں آتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ شاید کچھ تو میں اس، لیکن نبی نے فرمایا آتا ہے فاسلم، تو میں اللہ تعالیٰ مجھے بچاتا ہے یا وہ خود مسلمان ہو جاتا ہے، شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے کہ شیطان سے آپ بچتے۔ اب اس نے لکھا ہے کہ شیطان لوگوں کو کس کس طریقے سے، حکمرانوں کو، تجارت پیشہ لوگوں کو، بزرگوں کو، قاضیوں کو، مفتیوں کو، علماء کو، طلباء کو، فلان کو فلان کو فلان، تو سب کی وہ بنا دی ہے کہ ایک ایک پیشے والے یا ایک ایک طبقات کے، جتنے مختلف طبقات کے جو لوگ ہیں، زندگی کے مختلف طبقات سے یا مختلف گوشوں سے ان کا تعلق ہے، کیسے کیسے ان کو وہ گمراہ کر دیتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کے اندر تقوی کا گھمنڈ ہوتا ہے، تو حقیقت میں یہاں پہ تحقیر کا مطلب ہے تقوی کے گھمنڈ میں آدمی اتنا ہو کہ وہ دوسرے کو اپنے سے کم متقی سمجھے اور اس کو حقیر جانے۔ تو حقیر جاننے کا کیا مطلب ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ تو جنت کا پروانہ تمہیں مل گیا ہے، انما الاعمال بالخواتیم۔ اگر تم اپنے آپ کو بڑا متقی اور پرہیزگار سمجھتے ہو تو تمہیں یہ نہیں پتہ کہ سارا اعتبار تو خاتمے کے لیے ہے۔ اب تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو گیا ہے، تمہیں کوئی شورٹی مل گئی ہے کہ تمہارا تقوی، تمہارا خاتمہ جو ہے نا وہ کس پر ہوگا؟ ایمان پر ہوگا، تقوی پر ہوگا۔ اگر یہ گھمنڈ والا تقوی ہے تو یہ تو ہباء منصورہ، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو گرد و غبار ہے، اڑ جائے گا۔ تو یہ چیز بڑی اہم ہے جی۔ وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کی طرف 3 دفعہ اشارہ کیا کہ یہ ظاہری چیزوں پر دھوکہ مت کھاؤ کہ ظاہر میں تم ایسے ہو وہ ایسا ہے۔ ہاں جی، ایک کمزوری، بس اس میں صرف ایک کمزوری تمہیں نظر آ گئی۔ کل سے میں کئی لوگوں کو یہ چیز ہے، خاص کر ان لوگوں کو جو ان چیزوں پر زیادہ تکیہ کرتے ہیں کہ بس داڑھی ہو، باقی ایمان ہو یا نہ ہو لیکن داڑھی لمبی ہو۔ سمجھ میں آتی ہے؟ یعنی عملاً ایسا ہوتا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن مجھے ایسے لوگ معلوم ہے، ایسے ہزاروں میں ایسے لوگ معلوم ہے کہ ان کے پاس آپ جاؤ تو آپ، کوئی آدمی اس کے پاس جائے نا، بس اس کی داڑھی بس ایک بالش سے برابر ہو تو پھر وہ سے نہیں پوچھتے کہ تو مسلمان بھی ہے کہ نہیں، آگے ایمان ہے دل میں کہ نہیں ہے، بس داڑھی ٹھیک ہے تو بس ٹھیک ہے۔ اور زیادہ اگر دوسری بات پوچھتے ہیں تو یہ تو نہیں ہے، یہ کالر تو نہیں ہے، وہ پٹی ہے کہ نہیں ہے، اگر یہ ہو تو پھر پوچھیں گے، کہتے ہیں کہ اس کو ہٹاؤ۔ یہ بھی تقوی کے خلاف لوگوں کو نظر آتا ہے۔
یہ ان کا تقوی ہے۔ اچھا جی، بحسب امرئ من الشر، یہ آدمی کی برائی کے لیے کافی ہے ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو کیا جانے۔ وہ میرے ایک دوست ہے، وہ اس میں ڈیم جی گروپ میں رہ چکے ہیں، کبھی درس سنتے بھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا درس، میں نے ایک مولوی صاحب کو، وہ کرک کے رہنے والے ہیں، کہتے ہیں کرک میں ایک مولوی صاحب تھا، کہتے ہیں میں نے آپ کا درس اس کو دے دیا، تو کہتے ہیں کہ جب وہ کہتے کہ میں نے اس کے ساتھ یہ کیا کہ میں نے کہا درس سنو، تصویر کو، کہتے ہیں میں نے تصویر کو دیکھتا تو نہ پگڑی ہے نہ کچھ ہے، بدک جائے گا، بدک جانا تو کہتا ہے کہ نا پختوں کے وجہ اوبر تحریک تریدت جا ساروے چی تحریک بدک جائے گا، تو کہتے ہیں میں نے اس کو الٹا کر کے، وہ موبائل الٹا کر کے، میں نے کہا صرف سنو، کہتے کہ نہیں دکھاؤ تو صحیح تو میں دیکھوں، تو کہتے ہیں میں دکھاؤں گا تو ہو دیکھا لرتے گورا، دیکھا لرتے گورا، دیکھا لرتے، بس بات ختم، جب کالر دیکھ لیے تو پھر بات ختم۔ اچھا جی، بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، ایک آدمی کی برائی کے لیے یہ بات کافی ہے اگر اتنا وہ اپنے آپ کو بڑا بزرگ سمجھتا ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو حقیر جانتا ہے۔ میں نے ایک حدیث میں پڑھا تھا، ایک حدیث پڑھی تھی میں نے، وہ کہاں تھی، وہ تھی اس میں امام سیوطی کی الجامع الصغیر میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان چاہے بیکار مسلمان ہو، چاہے بیکار مسلمان ہو، اس کو تم حقیر مت جانو، چاہے انتہائی کمزور مسلمان ہو اس کو بھی حقیر مت جانو، یعنی اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ بالکل نعوذ باللہ یہ ایک نکما پردہ ہے، اس کی اصلاح کرو، اس کو سمجھاؤ، وہ دوسری چیز ہے، لیکن حقیر جاننے کی بات، حقیر مت جانو۔ کیوں؟ شاید اسے اللہ تعالیٰ دو باتوں میں سے کسی ایک بات کی توفیق دے۔ وہ بات بڑے عجیب تھی، اور اس میں سوچنے لگا، وہ یہ تھی کہ اما یمشی الی جنازۃ، یا تو کسی کے جنازے میں شریک ہو جائے گا، دیکھیں نا کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہو جائے گا، او ینکا لہو عدوا، یا اللہ تعالیٰ کے کسی دشمن کو کوئی زک پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ کے کسی دشمن کو کوئی زک پہنچائے گا، یا کسی ہندو کو گولی مارے گا، جہاد میں، پاکستان میں نہیں، اندر میں نہیں، جہاد کے میدان میں کسی یہودی کو زک پہنچائے گا۔ تو دیکھو یہ دو باتیں نبی نے فرمایا کہ بیکار سے بیکار مسلمان ہے، کہ جنازے میں تو چلا جائے گا، یا جنازہ تو پڑھ لے گا، تو کسی مسلمان کے بخشش کے لیے دعا تو ہاتھ تو اٹھائے گا، تو اپنے لیے بھی دعا میں ہاتھ اٹھائے گا، اور یا او ینکا لکا عدو، یا اللہ تعالیٰ کے کسی دشمن کو کوئی زک پہنچائے گا، کوئی تکلیف دے گا اس کو، تو اللہ تعالیٰ کے دشمن کو تکلیف پہنچانا یا کسی مسلمان کو خیر پہنچانا، جس طرح اس کے جنازے میں شریک ہونا، یہ بھی بڑی چیز ہے نا۔ تو اسی وجہ سے کسی مسلمان کو ایسا نہ سمجھو کہ یہ بالکل کسی بلائی والا ہے، اس میں کوئی خیر ہی نہیں ہے، شاید اتنا خیر تو اس میں ہے۔ اگر یہ بات ہوتی، ہمارے ہاں جو اکثر مذہبی قسم کے جو لوگ ہیں، علماء ہیں، ان میں ساری خوبیوں کے باوجود، کئی، ساری تو نہیں، زیادہ کئی خوبیوں، سارے کے بجائے زیادہ بھی نہیں، ساری بھی نہیں، کئی خوبیوں کے باوجود یہ ایک مسئلہ ہے ان میں کہ ان کے معیار پر تب پورا کرو گے جب ان کا اپنا جو بنایا ہوا معیار ہے نا، قرآن و حدیث کا نہیں بنایا ہوا، ان کا اپنا فرقے کا یا ان کا خاص ایک ذہنی مینٹلٹی کا ایک بنایا ہوا معیار ہے، اسی کے مطابق پورا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ کہتے ہیں تندر میں لگوا دا نہ دے رہا پر دوا شکل تو شکل تو جی۔ بس میرے خیال میں اتنی بات کافی ہوگی، باقی لوگ خفا ہو جائیں گے۔ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کل المسلم علی المسلم حرام، سارا مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ حرام کے دو مطلب ہے، قابل احترام ہے اور اس کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، مالہ دمہ و مالہ عرضہ، اس کا خون بہانا حرام، اس کا مال اس کی مرضی کے خلاف لینا حرام، اور اس کی عزت پر ہاتھ اٹھانا حرام، تو یہ دوسرے کے لیے محترم ہے۔ تو اس احترام کا دمہ و مالہ و عرضہ، آج کل تو میرے خیال میں اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے کہ مسلمان اس کو نہیں دیکھتا کہ مسلمان ہے کہ کافر ہے، کہتے ہیں غنیمت ہے، وہ مسلمان سے مال لینے کو بھی غنیمت سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، فرقے کی وجہ سے۔ ایک فرقے کا آدمی ہے، دوسرے فرقے کا آدمی
کہ مال کو، اس کی عزت کو، اس کے آبرو کو سمجھ میں آتے ہیں، اس کو جائز سمجھتا ہے، کہتے ہیں نہیں جو میرے فرقے کا نہیں ہے وہ طرح سے مسلمان ہی ہے. اس کا مال لینا، اس کی عزت پر حملہ، اس پر الزام لگانا، جھوٹ الزام لگانا، کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو ویسے بھی گناہ گار ہے. یعنی خدا نے تو کافر پر بھی جھوٹ الزام لگانا حرام قرار دیا، یہ مسلمانوں پر الزامات لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں. تو بہرحال یہ صورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم. السلام علیکم.